مرنے سے پہلے توبہ کریں. اور ہمیں پتہ نہیں کب ہمیں موت آ جائے گی. ہم نہیں جانتے کہ کب ہماری موت کا وقت آ جائے, تو اس لیے فرمایا مرنے سے پہلے توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری صدقہ کے ذریعے میں اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو, تو تمہیں رزق دیا جائے گا, تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کر دی جائیں گی. اور ایک میں اعتکاف سے اٹھنے والوں کو خاص تاکید یہ کیا کرتا ہوں کہ آپ جب اٹھ کر جائیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کے پاؤں چوم کے, والد صاحب کا ہاتھ چوم کے کہنا کہ مجھے معاف کر. میں بڑے محتاط سے جملوں میں کہہ رہا ہوں, اپنے ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم کے ان سے جا کے معافی مانگنے. کبھی بھی دل دکھایا, ہو سکتا کہیں مانگے کہ نہیں میں بیٹا تجھ سے راضی ہوں, آپ بولو مجھ سے, مجھے کہہ دے گا پر میں نے معاف کیا. معافی کلو صاحب پکچر بنا ٹھیک ہے. کیا جن کے پاس ہے نا ان کو احساس نہیں ہے, جن کے پاس ہے نا ماں باپ ان کو قدر نہیں ہے. اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے, ماں یا باپ دونوں یا ایک دن کے دنیا سے چلے گئے. اس نعمت کی قدر ان سے تو اس کی عید کیسی گزرتی ہے جب گھر میں ماں نہیں ہوتی, اس کی عید کیسی گزرتی ہے جب گھر پہ باپ کا سایہ نہیں رہتا. اس چہرے کی زیارت کو بندہ ترس جاتا ہے جسے دیکھنے پر مقبول اچھا سوال ملتا ہے. عید والے دن اس پیار والے ہاتھ کو انسان ترس جاتا ہے جو ماں کا ہاتھ پیار کے ساتھ سر پہ پھیرتا تھا اور ماں دعائیں دیتے ہوئے سر پہ پیار دیتے. اس سینے کو بندہ ترس جاتا ہے جب آپ عید والے دن سینے سے لگاتا ہے, اس سینے کو انسان ترس جاتا ہے. میں آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں, آج تمہارے پاس ہے تم کی قدر کر لو, ورنہ اس چہرے کی زیارت کو ترس جاؤ گے جسے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ پلٹ کر نہیں آتا. یہ نعمت ایسی ہے جب چلی جائے نا اس کا الٹر نہیں ہوئی. مختلف اعتکاف میں رات میں گجرات میں تھا, رات 1:30 بجے میں سیالکوٹ چلا گیا, 7:10 کے اعتکاف میں پڑی. وہاں بھی عادت آخری دنوں میں یہ گفتگو کرنے کی کہ ماں باپ کی معافی مانگنے کی, ماں باپ سے. میں ناروباد سائٹ میں چند سال پہلے کی بات ہے بیان کر کے رات کو اسی طرح آ گیا, عید پڑی, عید کے بعد مجھے بار بار ایک نمبر سے کال آئے, اٹینڈ کیا ہے. لڑکا بولا حاجی صاحب کل آپ نے نیت کرائی تھی کہ اعتکاف والوں جا کے ماں کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کی ہے. میں نے کہا کہنے لگا کہ ماں معاف نہیں کر رہی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ایسا کرو گے ماں جی سے کہو کہ حاجی حضرت صاحب کہتے معاف کر دو. میرا کیا تو نظر نہیں کہتے معاف کر دو. کہتا ماں حاجی صاحب آپ نے معاف کر دے. تھوڑی دیر خاموشی رہی. پھر مجھے کہتا حاجی صاحب ماں کوئی نہیں معاف کر دے. اور میں بھی پریشان ہو گیا. میں نے کہا میں کیا کروں, آپ لوگ جیسے بھی منانا مناؤ. یہ رو کے کہتا جی صاحب آپ نے کل بڑی زیادتی کی ہے. کیا ہوا؟ کہتا آپ نے بڑی زیادتی کل کی ہے. میں کیا ہوا؟ کہتے آپ نے یہ اعلان تو کر دیا, سب سے نیت کرا دی کہ جا کے ماں کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لینا. میں آدھا گھنٹہ ہو گیا ماں کی قبر کے پاس بیٹھا کہہ رہا ہوں, ماں ایک باری بولتے سے آپ کو یہ یاد نہ رہا کہ جس کی ماں کوئی نہیں
تو سیدھا ہی کہتی ہے نا ماں باپ سے معافی مانگ. میں بیٹھا ہوں ماں کی قبر کے پاس, آدھا گھنٹہ ہو گیا ماں بول دے, ایک بار کہتا ہوں, ایک بار بول دے, ایک بار. کہاں سے وقت واپس لاؤں, کیسے وہ گھڑیاں واپس لاؤں؟ جب ماں مجھے پیار کرے, جب ماں مجھے دعا دے, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس وقت کی قدر کرو. اس لیے تمہارے پاس ماں باپ نہیں رہیں گے اور پھر تو بہت پچھتاؤ گے اس لمحے کو. یہ وقت واپس نہیں آئے گا. اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو, انہوں نے بڑی مشقتیں کر کر کے اپنے پالا ہوتا ہے. آج کئی لڑکے کے نوجوان بڑی آسائشوں میں ہیں, بڑی راحتوں میں ہیں, مگر انہوں نے راحتیں نہیں رکھی. یہ مشقتیں اٹھا اٹھا کے ہمیں پالتے رہے. انہوں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے ہمیں بڑا کیا. انہوں نے اپنے آرام کو قربان کر کر کے ہمارے آرام کا خیال رکھا, اپنی نیندیں قربان کر کر کے ہماری نیند کا خیال رکھا, ہماری صحت کا خیال رکھا, ہماری پرورش کی, اپنی زندگی کے کہتے کہ خوبصورت ایام کو ہماری خدمت میں لگا دیا. ہمیں ان کی خدمت اور احسانات کی قدر ہی نہ رہی. آج باپ دادان ایسے غصے والے ہیں, گھر آتے تو ماں ڈرتی ہے. شرم کرو, تم اتنے بدماش ہو گئے کہ ماں کو ڈراتے ہو, اتنے بدماش ہو گئے ہو کہ ماں کو ڈراتے ہو, باپ کو ڈراتے ہو. یہ اکیلے بیٹھ کے بیچارے روتے ہیں. اس دن کے لیے انہوں نے پالا تھا کہ تم بڑے ہو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو لاؤ گے, ان کو دکھ دو گے, ان کو اذیتیں دو گے, ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو, لڑائیاں کرتے ہو, ماں باپ کو دکھ دیتے ہو, اذیتیں دیتے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اس لیے سوتے رہ کے تم کیا کر لو گے؟ اس دن کی سانسیں رک گئی تو تم کیا کرو گے؟ زندگی اندھیر سی ہو جاتی ہے. اور کوئی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. وہ پنجابی کا شاعر کہتا تھا, اے دیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں, ٹر جا کبھی کبھار جے ماما لب دیاں نہیں. اینیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں, ٹر جا مڑ ایک بار پھر ماما لب دیاں نہیں. پتر پاوے لکھ جہان تو بندے, ماں گھڑ سارے جگ تو چنگے نے. پتر پاوے لکھ جہان تو بندے نے, پر ماں لیندے سارے جگ تو چنگے نے. موڑ کسے تو انج وفا لب دیاں نہیں. ٹر جاؤ ایک بار تے ماں لب دیاں نہیں. حدیث پاک میں ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری جنت یا دوزخ, جس کو راضی کیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے, جس نے کو ناراض کیا اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھل گئے. ماں باپ شریعت کے تابع رہ کر جو حکم دے ماننا, شریعت کے خلاف کو حکم دے تو یہ نہیں ماننا. اللہ
اللہ کے رسول کے حکم کے آگے کسی اور کے حکم کی نہیں تھا. دیکھیے اگر کہتے ہیں فلاں لڑکے سے نہ ملو، جوابی ہے، شرابی ہے، فلاں جگہ نہ جاؤ، تمہارے پہلے کے لیے روکتے ہیں، تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے تمہیں روکتے ہیں. اور یہ پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اب نماز قضا نہیں کرنا، رمضان کے بعد بھی اب عبادت سے جی نہیں چرانا، تلاوت بھی روز کرتے رہنا ہے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہے، سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل وابستہ رہنا ہے. صرف مدنی کاموں میں لگے رہیں گے تو گناہوں سے بھی بچے گے. اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہی اگلے سال ماہ رمضان میں مدینے میں صلاۃ و سلام علیہ یا رب کریم. ہمارے جتنے بھی اعتکاف کے لیے عاشقان رسول یہاں ہماری مدینہ مسجد دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئے، اللہ کریم سب کا اعتکاف قبول فرما دے. آمین. اللہ کریم سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی مرادیں پوری فرما دے. اللہ مریضوں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو ساری بے اولاد کر دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، گھریلو ناکامیاں اور جھگڑے دور کر دے، تنگ دستیاں اور محتاجی دور کر دے، بیماریاں اور پریشانیاں دور کر دے. تیرے مولا بچڑوں کو ملا لے، روٹھوں کو منا دے، بزرگوں کو بسا دے. اللہ پاک جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا کر دے، جن کے گھر میں تنگی ہے، جلد و جنات یا عصیم کا اثر ہے، کسی قسم کی بھی پریشانیاں تیرے مولا ساری پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، تکلیفیں دور کر دے. جو اعتکاف والوں کو لینے آئے، اٹھانے آئے، جن کو ملنے آئے، اللہ ان سب کو بھی برکت عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہماری نیک دعائیں قبول فرما، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کو استحکام و ترقی اور خوشحالی عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے. ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. الہ العالمین ہمارے مدینہ مسجد میں ہونے والے اس اجتماعی اعتکاف میں جو خدمت کرتے رہے، سحری افطاری کا انتظام کرتے رہے، ان سب کو بھی برکت دے. جن ہمارے ساتھ میں اعتکاف کیا ہے، جو دل میں مرادیں لے کر آئے، جو دعائیں مانگی، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما. اس وقت ہم جو تیرے بارگاہ میں دعا دوں، اللہ ہم سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر کر دے. آج کی رات لیلۃ الجائزہ مولا ہمیں عبادت میں اپنی بندگی میں صرف کرنے کی توفیق دے. اور رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں، ان کے والدین کو صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما. جن کے والدین ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہوں، اللہ ان کی قبر روشن فرما، ان کی قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھول برسا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ سب کو اعتکاف عید مبارک. Selam bhai, hello. सब नहीं बंद करना
ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਜਾ इधर आओ छोटा